آج کے ہمارے خطبہ جمعے کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے اتباع سنت یا بدعت۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمانوں نے بہت سارے ایسے اعمال گھڑ رکھے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر بہت سارے ایسے عمل نظر آتے ہیں جو نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہیں، پھر بھی یہ امت اس عمل کو کر رہی ہے، پھر بھی مسلمان اس عمل پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ نصیحتیں سننے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد اس پر پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کو راضی نہیں ہیں۔ وہ اعمال جو اعمال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے ثابت نہیں ہیں، جو پوری کی پوری بدعتیں ہیں، گمراہی ہیں، ضلالتیں ہیں۔ اور جب نصیحتیں کی جاتی ہیں تو طرح طرح کے جواب ان بدعتیوں کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، احادیث رسول کے مقابلے میں بھی اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں بھی۔ جرت تو یہاں تک کر دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو مخصوص ایک رات ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اس کو بھی اٹھا کر اسی مہینے کی 15ویں شعبان کی رات کو گردانتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہماری شب قدر ہے، یہی ہماری وہ رات ہے جس میں ہماری تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو۔ یعنی دونوں چیزیں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دی کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی جائے گی، عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا جائے گا، عمل قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا جائے گا۔ اور اگر عمل قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل نہیں ہے، تو کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی احسن کیوں نہ ہو، لوگ کتنا ہی زیادہ پسند کیوں نہیں کرتے ہوں، کتنے ہی زیادہ لوگ اس عمل کو کیوں نہ کرتے ہوں، وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یعنی کتنا بھی بڑا جمع غفیر اس عمل پر اکٹھا ہو جائے، کتنے ہی لوگ اس باطل عمل پر اکٹھا ہو جائیں، کتنے ہی داڑھی ٹوپی والے، جبے خبے والے، بڑی بڑی چادروں اور اوڑھنے والے ان عملوں پر اکٹھا ہو جائیں، لیکن عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہے، تو رب فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو، یعنی وہ اعمال اللہ کے نزدیک برباد ہیں۔ تو اطاعت ہمیں کرنی ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی۔ جب ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، جب ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری تلاوت، ہمارا صدقہ اور خیرات، ہماری تمام بدنی عبادتیں، ہماری تمام مالی عبادتیں، ساری کی ساری ہماری عبادتیں تبھی قابل قبول ہوں گی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہوں گی، رب کے فرامین کی روشنی میں عبادت ہوگی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں عبادت ہوگی، اللہ کے ہاں تبھی قابل قبول ہوگی۔
ورنہ کتنا ہی عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی محنت کیا گیا عمل کیوں نہ ہو، کتنے ہی اخلاص سے کیوں نہ کیا گیا ہو، کتنا ہی نہا دھو کر، خوشبو لگا کر اور بہترین کپڑے اور بہترین لباس میں ملبوس ہو کر کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو جواب آتا ہے بدعتیوں کی طرف سے کہ بھائی یہ تو عمل کرنے سے روک رہے ہیں، یہ تو امت کو نمازوں سے روک رہے ہیں، یہ امت کو روزے سے روک رہے ہیں، یہ امت کو ذکر سے روک رہے ہیں، یہ امت کو قبرستان جانے سے روک رہے ہیں، یہ تو عمل سے منع کر رہے ہیں۔ بھائی عمل تو کرنے دو، وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، وہ زانی ہے، اس کے اندر دنیا کی ساری برائیاں موجود ہیں، تو کم سے کم اس رات میں یا اس مہینے میں یہ عمل کر لے گا تو اس کے لیے اچھا ہو جائے گا، کم سے کم عمل تو کرے گا۔ کیا شریعت کے اندر اس نظریے کی گنجائش ہے؟ کہ شریعت اس نظریے کی گنجائش رکھتی ہے؟ کیا اجازت ہے شریعت کے اندر کہ کوئی بھی شرابی، کبابی، کوئی بھی زانی، کوئی بھی فاسق اور فاجر اگر عمل کا جذبہ رکھے اور عمل کرے تو وہ ایسا عمل بھی کر سکتا ہے جس کا حکم، جس کی مہر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ ایسا ہے کیا؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ امت کو کہہ دیجئے، متنبہ کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں باعتبار عمل کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ باعتبار بے عمل کے نہیں، باعتبار فاسق اور فاجر کے نہیں، یہاں عمل کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے نا یہ تو عمل سے روک رہے ہیں، یہ تو نمازوں سے روک رہے ہیں، یہ تو روزوں سے روک رہے ہیں، یہ تو عبادت سے روک رہے ہیں، یہ تو قبرستان جانے سے روک رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا باعتبار عمل کے سب سے زیادہ گھاٹے میں، خسارے میں کون ہے؟ اللہ کے نبی آپ کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں باعتبار عمل کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہی سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، جس کی دنیا کی ساری کوششیں، ساری عبادتیں بیکار ہو گئی، سارے عمل غارت ہو گئے، اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں بہترین کام کر رہا ہوں، میں بہترین عمل کر رہا ہوں، میں بہترین سنتوں کو انجام دے رہا ہوں، میں بہترین عبادت کر رہا ہوں۔ کتنی واضح آیتیں ہیں، رب کے کلام کی یہ روشن آیتیں ہیں، یہ روشن دلائلیں ہیں، کن کے لیے؟ اللہ نے جنہیں غور و فکر کرنے کا، اللہ رب العالمین نے جنہیں غور و فکر کرنے کی توفیق دی ہے ان کے لیے واضح آیتیں ہیں۔ اللہ نے عمل کے اعتبار سے گھاٹے والا بتایا اور کہا کہ وہی ہے جس کی دنیاوی ساری کوششیں، دنیاوی ساری کاوشیں، دنیاوی ساری تقدو، ساری عبادتیں جن کو وہ سمجھتا تھا بہترین عمل کر کے جا رہا ہوں، ساری برباد ہو گئی، ساری رائگاں ہو گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط اور ضبط کر لیے گئے، ان کے سارے اعمال برباد کر لیے گئے، اعمال برباد کر لیے گئے۔ یاد رکھنا ان کے سارے اعمال، سارے گناہ برباد نہیں کر دیے گئے، گناہ تو خود ہی بربادی کا سبب ہے۔ یہاں عمل کا ذکر رب فرماتا ہے فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط کر لیے گئے، ضبط کر لیے گئے، ان کے سارے اعمال اللہ کی طرف سے ختم کر دیے گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن اللہ ان کے عمل کا کوئی وزن قائم نہیں کرے گا۔ اپنی
دل کے اندر اپنی خواہش سے سمجھے جاؤ کہ بہت بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں، بہت بڑی بڑی راتیں ہمیں نصیب ہو گئی ہیں، بڑے بڑے فضائل ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہم نے سور لی ہیں، لیکن رب فرماتا ہے، رب کا کلام ہے، یہ تیرا اور میرا کلام نہیں، خالق کائنات مالک ارض و سما کا کلام ہے۔ کیا فرماتا ہے رب؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، رب ان کے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہی قائم نہیں کرے گا۔ کتنے بیکار اعمال ہیں، کتنے برباد اعمال ہیں، کتنے خبیث اعمال ہیں وہ جو لوگ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ اگر 15ویں شعبان کی رات کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت بھی بطور جستجو اللہ کے نبی نے 15ویں شعبان کی رات پڑھی ہو اس رات کو حاصل کرنے کے لیے تو ثابت کرے، دکھائیں۔ ایک بھائی نے مجھے حدیث پوسٹ کی، سنن بہقی کی، ایک بہقی کی روایت پیش کی، اور کون سی روایت؟ جو سیاہ ستہ میں موجود ہے، اور ہمیشہ ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے اللہ کے نبی کی عبادت کا حال، اور کہتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ کرتے، اتنا طویل سجدہ کرتے، گویا ہمیں یہ گمان ہونے لگتا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں قریب جاتی، اللہ کے نبی کے پاس جا کے سنتی تو کیا دیکھتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جس طرح ہنڈیاں ابل رہی ہے اس طرح رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہاں تک ہم نے حدیث ہمیشہ سنی ہے، آگے اب دیکھیے کیا ایڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ہم نے کہا کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ، حدیث جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یعنی وہ حدیثیں بیان کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، وہ حدیثیں بیان کریں گے، نہ تو جو تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ کیوں بیان کریں گے؟ اپنے باطل عملوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد امام بہقی کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، امام بہقی فرماتے ہیں یہ سخت مرسل روایت ہے، یہ سخت مرسل روایت ہے، اور ایک جاہلوں کی جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حال دیکھیے اعمال کا، جس حدیث کے ذریعے سے عمل ثابت کرنے بیٹھے ہیں، جس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی سے 15ویں شعبان میں عبادت ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ جو روایت کر رہے ہیں صاحب کتاب امام بہقی، وہی کہہ رہے ہیں سخت مرسل ہے۔ یہاں تک فرما رہے ہیں آگے کہ ایک جاہلوں کی جماعت نے اسے بیان کیا ہے۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کی عبادتوں کا جو ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور اس کے باوجود پھر دلیلیں دیتے ہیں، اور ایسی دلیلیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، موضوع من گھڑت روایتیں، ایسی حدیثیں سنائیں گے آپ کو جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہو۔ آئیے، کیا عمل کا جذبہ اور اخلاص نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حکم نہ ہو تو کیا اس عمل پر ہمیں اجر ملے گا؟ آج یہی تو ہو رہا ہے نا۔ آج کوئی بھی بدعت دیکھ لو، آج کوئی بھی خرافات دیکھ لو، بڑے ہی جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ چاہے 15ویں شعبان کی رات کی عبادت کو لے لو، چاہے قبرستان جانے کو لے لو، چاہے حلوے مانڈے پکانے کو لے لو، چاہے 22 رجب کے کنڈوں کو لے لو، چاہے محرم کے جو ہے اسی طرح دلیم کو لے لو، تعزیے کو لے لو، چادروں کو لے لو، چڑھاووں کو لے لو، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے، بڑے ہی خوش دل کے ساتھ، بڑی اچھی
نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے، تو کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، عمل بھلے ہی کوئی بھی ہو، تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا؟ آئیے حدیث چیک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں یقول جاء ثلاثۃ رہطن الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کے گھروں میں آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی کی عبادت کے بارے میں انہیں سوال کیا گیا، اللہ کی نبی کی رات کی عبادت کیسی ہے؟ فلما اخبروا کأنہم تقالوہا، ان کو بتایا گیا اللہ کی نبی کی رات کی عبادت یہ ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں شخص کہنے لگے ہمارا کیا مقام اللہ کی نبی کے مقابلے میں؟ یہ تو بہت کم عبادت ہے۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اللہ کے نبی کے اگلے پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تینوں صحابیوں نے قسم کھانا شروع کی، تینوں صحابیوں نے عہد لیا وہیں بیٹھے بیٹھے۔ اللہ آگے حدیث کے راوی فرماتے ہیں سب سے پہلے شخص نے کہا قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، پوری رات میں نماز پڑھوں گا، یعنی ہر رات میری ایسی گزرے گی کہ پوری رات میری نماز میں ہوگی۔ فإني أصلي الليل أبدا، میں پوری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر روز میرا روزہ ہوگا، ہر روز میں روزوں سے ہوں گا۔ وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، اور تیسرے صحابی نے کہا میں عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا، میں کبھی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں یہ تینوں صحابیوں کی نیت پہ کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ ان کی نیت میں کتنا اخلاص ہے؟ کیا ہماری نیتوں میں وہ اخلاص ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ ایمان ہے پوری امت مسلمہ کی نیت ایک طرف اور ایک صحابی رسول کی نیت ایک طرف، ان کا اخلاص ایک طرف، اس قدر ان کی نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے۔ تو یہاں اخلاص کی بھرمار تھی، بھرپور اخلاص تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا رہے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں بول رہے تھے۔ لیکن جب یہ چلے گئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ تینوں صحابیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے صحابہ کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا؟ انتم الذی قلتم کذا و کذا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، اے میرے صحابہ کیا تم نے ایسی ایسی قسمیں کھائی ہیں عبادت کے تعلق سے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم نے قسمیں کھائی ہیں اس طرح سے عبادت کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن جائیے اور ان تمام لوگوں کو یہ الفاظ بتا دیجئے جو کہتے ہیں ہماری نیتیں بہت بہترین ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادتیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈر کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ آئیے ان کے لیے یہ الفاظ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیتے جائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم انی لاشقاکم للہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے، رب کی قسم ہے اللہ کی، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔
असोमु व उफ्तिरु, रोज़ा भी रखता हूँ और छोड़ भी देता हूँ, व उसल्ली व अरकुदु, और नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, व अतज़व्वजुन निसा, और मैंने औरतों से निकाह भी किए हैं, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, बस जिसने मेरे तरीके से मुँह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। किसके सामने ये हदीस बयान हो रही है, किनके सामने ये अल्फाज अल्लाह के नबी के निकल रहे हैं? सहाबा के सामने, जिन्हों की नियतों पर कोई शक करे वो मुसलमान ही नहीं है, उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, उनकी नियतों के ऊपर बयान कर रहे हैं कि मेरे सहाबा, नियत से सिर्फ काम नहीं चलेगा, काम चलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक अमल करने से। अगर मैंने अमल नहीं किया, अगर मेरी इताअत में अमल नहीं है, तो फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अजर तो दूर की बात है, रब अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझसे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमें डरना चाहिए ऐसे अमल करने से, ऐसे अमाल करने से जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ना आपने हुक्म दिया, ना आपने कर कर दिखाया, ना आपके सामने वो अमल किया गया। ऐसे अमलों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे अमल ही हकीकत के अंदर बिदात होते हैं, खुराफात होते हैं, और ऐसे अमलों का कोई वज़न अल्लाह के यहाँ नहीं होता। ये वो अमल है जो जहन्नम के अंदर ले जाने वाले हैं। ये वो अमल है जी, अमल जो क़यामत के दिन हौज़े कौसर से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुत्कार देंगे ऐसे बिदतियों को, ऐसे अमल करने वालों को। जी हाँ, हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हज़रत सैल बिन सआद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन में हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेश रवा रहूँगा। यानी हौज़े कौसर जो अल्लाह के नबी को अता किया गया है, ख़ास आपको अल्लाह नहर देगा, पानी की ऐसी नहर देगा जो बेहतरीन किस्म का पानी होगा, वो अल्लाह के नबी अपने हाथ से जन्नतियों को पिलाएंगे। नबी फरमाते हैं मैं पेश रवा रहूँगा तुम्हारा हौज़े कौसर पर, और मैं तुम्हें हौज़े कौसर का पानी अपने हाथ से पिलाऊंगा, और वो ऐसा पानी होगा एक बार जिसने पी लिया फिर उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतने में मैं लोगों को पानी पिलाता रहूँगा, एक जमात मेरे सामने ले लाई जाएगी। गौर से सुनना, एक जमात मेरे सामने लाई जाएगी, आरिफूहुम व यारिफूनी, मैं उन्हें पहचान लूँगा और वो मुझे पहचान लेंगे। अब कितनी बड़ी फजीलत हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान रहे हैं और वो अल्लाह के नबी को पहचान रहे हैं। दूसरी रिवायतों में आया है आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, यानी जिन आज़ाओं को हम वुज़ू में धोते हैं वो आज़ा चमक रहे होंगे, यानी नमाजी होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, तिलावत करने वाले होंगे, आज़ाए वुज़ू से उन्हें पहचान लिया जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं आरिफूहुम व यारिफूनी, मैं उन्हें पहचान लूँगा और वो मुझे पहचान लेंगे। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, इतने में फरिश्ते हाइल हो जाएंगे, फरिश्ते दीवार बना देंगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से रोक दिया जाएगा। फ़क़ालू, अल्लाह के नबी कहेंगे फ़क़ालू इन्नहुम मिन्नी, इनको आने दो, ये तो मेरे लोग हैं, ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको क्यों रोका जा रहा है, इनको क्यों मेरे पास आने नहीं दिया जा रहा है, हौज़े कौसर इनको भी मेरे हाथ से पीने दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फ़क़ालू इन्नहुम मिन्नी, कि ये तो मेरे उम्मती हैं, इन्हें आने दो। फरिश्ते जवाब देंगे कि ए अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम आपके बाद इन्होंने नई नई बिदअतें दीन के अंदर इजाद कर ली थी। नई नई क्या कर ली थी?
بدعتیں نئے نئے اعمال گھڑ لیے تھے. آپ کو نہیں پتا, آپ تو اس دین کو جو ہے مکمل اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کو سنبھلا کے چلے گئے, لیکن آپ کے پیچھے سے جو انہوں نے کیا وہ آپ کو معلوم نہیں. آپ کو معلوم نہیں, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی. نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی, ان کو دور کر دو مجھ سے, ان کو دور کر دو مجھ سے, انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا. اب یہاں پر قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے والوں کو ہی دھتکار رہے ہیں. یاد رکھنا, عمل کرنے والے تھے لیکن کیسے عمل کرتے تھے؟ نئے نئے عمل کرتے تھے. جو دین اسلام نے بتایا وہ عمل نہیں کرتے تھے, نہیں, بلکہ نئی نئی بدعتیں کرتے تھے, نئی نئی خرافاتیں کرتے تھے. تو یہ نئی نئی بدعتیں, نئی نئی خرافاتیں کرنے والوں کو اللہ کے نبی قیامت کے دن حوض کوثر پہ سے دھتکار دیں گے اور انہیں حوض کوثر بھی نہیں پلایا جائے گا. تو یاد رکھنا, عمل چاہے کتنا ہی زیادہ اخلاص سے کیوں نہ کیا گیا ہو, عمل چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ کیا گیا ہو, عمل چاہے کتنا ہی اچھے کپڑے پہن کے غسل کر کے خوشبو لگا کر کیا گیا ہو, اگر عمل وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل جہنم میں لے کے جائے گا. وہ عمل کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں لے کے جائے گا. سورہ غاشیہ اٹھائیے, سورہ غاشیہ میں رب کیا فرماتا ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ, اور بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ, وجوہ یومئذ خاشیہ, اور اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, اور عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ یعنی کمریں جھک گئی ہوں گی ان کی عمل کر کر کے, اتنا عمل کر کے گئے ہوئے اس دنیا کے اندر. عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ, دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے. یعنی عمل تو بہت کیے ہوں گے, کمر جھک گئی ہوگی, داڑیاں سفید ہو گئی ہوں گی, سروں پر گڈھے بن گئے ہوں گے, لیکن عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہوں گے, وہ عمل بدعتوں پر مبنی ہوں گے. تو ایسے عمل کرنے والوں کے لیے رب فرماتا ہے تسلا نارا حامیہ, دہکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے. تو اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, اگر اللہ کی جنت کے اندر جانا ہے تو دین اسلام پر عمل کریں. دین اسلام نے جو عمل بتائے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو عمل ثابت ہے, بس وہی عمل کریں. نئی نئی بدعتیں, نئے نئے طور طریقے, نئی نئی عبادتیں گھڑ کر اس پر مصر نہ ہو. ہمارا کام پہنچا دینے کا ہے, ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. پھر قیامت کے دن ان قریب ضرور معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.